محترم سامعین و سامعات، قربانی کا معنی قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ میرے اور میرے رب کے درمیان جو رکاوٹیں حائل ہیں، قربانی کر کے ان رکاوٹوں کو ختم کر کے اپنے رب کے قریب ہو جانا، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا، یہ ہے قربانی کا معنی۔ قربانی مختلف چیزوں کی ہوتی ہے۔ مال کی بھی قربانی ہوتی ہے، جان کی بھی قربانی ہوتی ہے، اولاد کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی قربانی دے کر اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، اولاد کی قربانی دے کر رب ذوالجلال کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے جان دی ہے تو جان کو رب ذوالجلال کے خاطر، اس کی رضا کے خاطر قربان کر کے رب کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام سارا کا سارا قربانی کا نام ہے، اور اسلام ہم سے مختلف قسم کی قربانیاں مانگتا ہے۔ اور جو جتنی قربانیاں دیتا ہے وہ اپنے پروردگار کے اتنے ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو جتنی قربانیوں سے بھاگتا چلا جاتا ہے وہ اپنے پروردگار سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اور آپ آدھی رات کو ایک آواز لگاتے ہیں، آپ کی ایک آواز پر جو آدھی رات کو نیند سے اٹھ کر اپنی نیند کی قربانی دے کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کا تعاون کرے، آپ پوری زندگی اس کا احسان نہیں بھول سکتے، کیونکہ اس نے ایک ہی وقت میں آپ کی ایک ہی آواز پر اس نے آپ کو منع نہیں کیا، بلکہ اس نے اس ایک ہی وقت میں مختلف چیزوں کی قربانی دے کر وہ آپ کے پاس آ کر حاضر ہوا اور آپ کا تعاون کیا۔ اس نے نیند کی بھی قربانی دی، اس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ان کی بھی قربانی دی، اور پھر انہوں نے مال کے ذریعے آپ کا تعاون کر کے وقت کی بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی۔ آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے قریب ہو جائے اور آپ اس کے قریب ہو جائے، لیکن اس کی اس قربانی کی وجہ سے آپ اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جسے آپ نے بار بار کہا اور بار بار اس نے ہیلے پیش کیے، بہانے کیے، وہ بھاگتا چلا گیا، آپ کو اس سے بڑی محبت تھی، وہ آپ کے بڑے قریب تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ آپ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی آپ نے مشکل میں اسے آواز دی، اس نے ہیلے کیے، اس نے بہانے کیے، اس نے عذر پیش کیے، وہ قربانیوں سے بھاگتا چلا گیا، اس نے آپ کا تعاون نہیں کیا، وہ آپ کے کام نہیں آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسلام ہم سے مختلف قسم کی قربانیاں مانگتا ہے۔ اسلام ہم سے دن میں 5 مرتبہ وقت کی قربانی مانگتا ہے۔ اسلام ہم سے دن میں 5 مرتبہ جسم کی قربانی مانگتا ہے، 5 مرتبہ ہم سے تجربات کی قربانی مانگتا ہے۔ آپ 5 مرتبہ دن میں اپنے سارے کام چھوڑ کر آپ آتے ہیں، اپنے سارے تجربات کو پیچھے چھوڑ کر آپ آ جاتے ہیں۔ آپ اس 5 وقت دن کے اندر بہت سارے کام کر سکتے تھے،
بہت سارے افعال کر سکتے تھے، لیکن رب ذوالجلال کی آواز پر آپ نے لبیک کہا، آپ آئے۔ آپ نے وقت کی بھی قربانی دی، آپ نے تجربات کی بھی قربانی دی، اور بہت سارے کام اس 5 وقت میں کر سکتے تھے، آپ نے ان سب کو پیچھے چھوڑا، آپ نے اپنے پروردگار کے سامنے حاضری دی اور ان کے آواز پر آپ نے لبیک کہا، تو آپ اپنے رب کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قربانی کے پیچھے وہی تصور بتایا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ رب ذوالجلال نے فدیے میں دمبا دیا، اور تصور کیا تھا کہ رب ذوالجلال آپ سے جو بھی مانگے، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کے لیے آسان ہو یا مشکل ہو، لیکن رب کو نہیں کہنا۔ قربانی کے پیچھے تصور یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بیٹا مانگ لیا کہ اس کی قربانی آپ کریں۔ اب یہ کتنا مشکل ہے ایک باپ کے لیے کہ اس کو یہ حکم ملے کہ اپنے ہی بیٹے کی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، کسی اور کے ہاتھ سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے آپ اسے قربان کریں، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔